اس سال ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر 3 ختم قرآن ہوئے. تین دفعہ قرآن حکیم جو ہے وہ سنایا گیا تراویح کے اندر اور نوافل کے اندر. ایک قرآن پاک جو ہے وہ اندر بچیوں نے پڑھا، خواتین کی طرف پڑھا گیا، اور 2 قرآن پاک یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ پڑھے گئے. ایک نماز تراویح کے اندر حافظ محمد عمر صاحب نے چھوٹی سی عمر ہے الحمدللہ 12واں مصلی سنایا ہے. اس بچے 12 سال ہو گئے مسلسل یہ قرآن سنا رہا ہے الحمدللہ. 12واں مصلی اس کا یہ اس عمر کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر یہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے حفظ کی جو ہے وہ سعادت عطا فرما دی. اور مسلسل یہ بچہ قرآن پاک ایک سال میں 2 دفعہ بھی سناتا رہا ہے. یعنی 15 دن میں ایک قرآن پاک اور پھر 15 دن میں ایک قرآن پاک. تو مجموعی طور پر اس کا یہ 12واں مصلی تھا الحمدللہ الحمدللہ. اور حافظ محمد احمد مجدی صاحب انہوں نے اپنی عمر کا یہ پہلا مصلی سنایا الحمدللہ. 6.5 سال کی عمر کے اندر اللہ پاک نے حافظ قرآن بنا دیا، اور پھر جو ہے وہ ابھی ان کی عمر 8 سال کے قریب ہے میرے خیال میں. تو ابھی ماشاءاللہ ان کا پہلا مصلی جو ہے اس عمر کے اندر مکمل ہو گیا. اور وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہوتے ہیں نا، جو عشاء کے وطر کے بعد، ان 2 رکعتوں کے اندر ان نے قرآن پاک سنایا. یعنی ہر 2 رکعت کے اندر، ہر دن 2 رکعت کے اندر یہ 1 سپارہ پڑھا کرتے تھے، کبھی 1.5 سپارہ اور کبھی 1.25 سپارہ. تو الحمدللہ 2 قرآن پاک جو ہے وہ اس مصلی کے اوپر مکمل ہوئے. اور اس سے پہلے بھی جب پرلے ادارے کے اندر اس طرف ہم تراویح پڑھتے تھے، یہ والا نہیں تھا، تو ادھر بھی یہ بچہ 2 قرآن پاک ایک رمضان میں 2 دفعہ قرآن پاک سناتا رہا الحمدللہ. جب کرونا کا موسم تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ باہر آنا جانا بند تھا، تو اس سال بھی ہم نے 2 قرآن پاک سنے تھے الحمدللہ. اس بچے نے 2 دفعہ قرآن پاک سنائے تھے. تو الحمدللہ یہ سعادت مندی ہے کہ اگر کوئی اتنی عمر کے اندر اور مسلسل اللہ پاک کسی کو قرآن پاک سنانے کی اگر توفیق عطا فرما دے، تو یہ رب العالمین کی بہت بڑی کیا ہے، کرم نوازی ہے. اور اس بندے کی سعادت ہے، اس کے والدین کی سعادت ہے کہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو ایسا لائق اور فائق بچہ عطا فرمایا کہ جو ہر سال جو ہے اللہ رب العالمین کا قرآن جو ہے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے سناتا ہے. اور ساتھ ہی اندر جو خواتین کی طرف ہے الحمدللہ، وہاں پہ میری بیٹی نے، اس نے بھی الحمدللہ وہاں پہ اندر خواتین کو قرآن پاک سنایا. تو 3 قرآن پاک مجموعی طور پر یہاں پہ پڑھے گئے. تو اب لوگ جو ہے نا، ہمارے لوگوں کے اندر رواج ختم ہو رہا ہے، لوگ ایک بھی نہیں سنتے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے اندر اتنا ذوق ہے کہ ہم ایک سال میں 3 دن، رمضان میں 3 دن قرآن پاک سن لیتے ہیں. اور کوئی نہیں، ہم بھی دیکھ لیں ادھر کی بیٹھے ہوئے، ہم چھوٹے بھی نہیں ہوئے، کمزور بھی کوئی نہیں ہوئے. جتنے آپ تھے اتنے ہی ہم بھی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں بھی. ہم نے 3 قرآن سن لیے، 2 سن لیے، کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. تو قرآن پاک سننا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن اور رمضان دونوں بندے کے کیا ہو جائیں گے کل قیامت کے دن؟ شافع ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ شافع ہو جائیں گے، سفارشی ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر بھی تشریف لے آئے ہیں، پروفیسر عبدالستار صاحب، آپ کی آمد ہوئی، جزاک اللہ خیرا. چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. زیادہ وقت نہیں ہوگا. 2 حدیثیں آپ کو 3 سنانی ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. اور 2-3 منٹ کے لیے احمد جو ہے اس نے بھی کوئی تقریر تیار کی ہے، وہ بھی آپ کو سنائے گا حفاظت قرآن پر. میں جو آپ کے ساتھ بات کروں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ عام اکثر سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. سب سے بہتر تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کیا کرے، آگے سکھائے. اس کے اندر بڑی وسعت ہے. ایک تو یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کے یہ الفاظ ہیں، جس طرح بچے حفظ کرتے ہیں تو سارا دن وہ کبھی کوئی قاعدہ پڑھتا ہے، اس کے ہجے کرتا ہے، کوئی روان کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، کوئی تجوید کے ساتھ کیا کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے. اپنا اپنا درجہ ہے ہر بندے کا قرآن پڑھنے کا. تو صرف قرآن پڑھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو الفاظ کی تلاوت کرے، صرف اس سے مراد یہی نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے اندر بڑی معنی کے اندر وسعت ہے. ایک تو اس سے مراد وہ عام قاری قرآن ہے جو قرآن کے لفظ پڑھتا ہے، جو قرآن کی کیا کرتا ہے. ایک وہ بچہ ہے جو قرآن کا قاعدہ پڑھ کے تو قرآن حکیم کے پڑھنے کی مشق کرتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے. وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے.
جو تجوید پڑھ رہا ہے وہ بھی کیا کر، جو قاری قرآن بن رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ اس سے آگے بھی اس کا معنی ہے۔ اور کچھ جو علماء ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، کس طرح؟ جب وہ قرآن کی فقہ پڑھتے ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، یعنی ایک ہے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن کے معنی کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن کی جو معنی ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، جو قرآن کی فقہ ہے، جو قرآن کی کیا ہے، تفقہ فی الدین جس کو قرآن کہتا ہے، تفقہ فی الدین، یعنی علماء جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، کس زمرے میں؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کیا کرتا ہے، سکھاتا ہے، یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ بلکہ یہ تلاوت کرنے والے سے افضل ہے، یہ تلاوت کرنے والے سے کیا ہے، ایک قرآن ہے صرف تلاوت کرنا، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں یہ 3 حرف ہے، یعنی جس نے یہ والا کلمہ پڑھا اس کو 30 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ عام جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اتنا پڑھ کے 30 نیکیاں لے جاتا ہے، تو جو بندہ قرآن کی فقہ پڑھتا ہے، جو قرآن کے احکامات پڑھتا ہے، جو قرآن کے معنی اور مفاہیم اور تفسیر پڑھتا ہے، وہ اس تلاوت کرنے والے سے زیادہ بڑے درجے کا مالک ہے، وہ اس سے زیادہ آگے درجے کا مالک ہے، جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور قرآن کے ساتھ کیا کر رہا ہے، احکامات کو بھی پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ قرآن اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا یہ والی آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، جو چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے، اس میں کیا بیان ہوا؟ ایک یہ تلاوت کی میں نے، ایک اس کا معنی میں ساتھ یہ بیان کروں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے تمہارے اوپر حرام کر دیا تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری خالاؤں کو تمہارے اوپر کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ تو اب اس بندے نے کیا کیا، قرآن کی فقہ پڑھی، اس نے کیا کہ قرآن کی فقہ پڑھی، اس نے قرآن کا حکم پڑھا، تو اب یہ بندہ تلاوت کرنے والے سے بھی افضل ہو گیا، چونکہ یہ بندہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کا معنی بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ قرآن کا کیا کر رہا ہے۔ تو گویا جو علماء ہیں ان کا درجہ قاری قرآن سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، جو علماء ہوتے ہیں ان کا درجہ قاری قرآن سے کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ قاری قرآن سے زیادہ ثواب کا مالک ہوتا ہے۔ قاری قرآن کو اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پر، تو جو عالم دین ہے اس کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا ایک اس کا یعنی قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو علماء کام کرتے ہیں، احکامات بیان کرتے ہیں، احکامات کو پڑھتے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں اور قرآن کو کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ کے بچے حافظ بن جائیں نا، جب آپ کے بچے حافظ بن جائیں تو اس کے بعد آپ کا اگلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو عالم دین بنانا ہے، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، تو اس سے اگلا سٹیج ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف اس پہ اکتفا نہ کریں کہ بس میرا بچہ حافظ بن گیا تو بس میرے لیے کافی ہو گیا، نہیں، آپ اس سے اگلی ڈگری حاصل کریں اپنے بچے کے لیے، آپ اس سے اگلا جو ہے نا وہ درجہ حاصل کریں، تاکہ وہ جب عالم بھی ہو جائے گا تو وہ جو 10 نیکیاں تھیں اب وہ اللہ اپنے فضل سے چاہے تو اس کو 10 لاکھ فرما دے، ان نیکیوں ایک رب پر وہ 10 لاکھ نیکیاں دے دے، جو عالم دین کی شان یہ ہے۔ تو ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں کون، صوفیاء بھی، اولیاء کاملین بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ان پر اللہ پاک کیا کرتا ہے، قرآن کے اسرار اور معانی کھولتا ہے۔ جو قرآن کے اخلاق ہیں ان کو قرآن پڑھ کے اس کے قرآن کے اخلاق سمجھ آتے ہیں، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کے اسرار اور معانی سیکھ رہے ہیں اپنے شیخ کامل کی بارگاہ سے، وہ بھی کیا کر رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں، قرآن کے معنی، مفاہیم، قرآن کی فقہ اور قرآن کی تلاوت، ہر سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ تو گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب والا یہ قرآن کا جو معنی ہے، یہ سرکار کا جو فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اس کے اندر کیا ہے، بڑی، صرف یہ قاری قرآن کا جو ہے نا وہ درجہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ جو عالم دین ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو صوفی اسلام ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو قرآن جو ہے وہ اس کے اسرار سیکھ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو قرآن کی فقہ سیکھ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر کیا ہے، شامل ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام، جو ایک عامل شخص ہوتا ہے، مثلا ایک بندہ نماز پڑھنے والا، ایک بندہ کیا کرنے والا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے، عامل، عمل کرنے والا، کیا کہیں گے اس کو، عامل ہے یہ بندہ۔ ایک ہے وہ جو عامل بھی ہے اور عالم بھی ہے، یعنی علم والا بھی ہے اور پھر ساتھ کیا کرتا ہے، علم پر عمل بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے،
تو جو عالم ہے نا وہ عالم سے کیا ہے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں نا کہ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں. اے فرشتوں زمین میں کیا کرنے لگا ہوں؟ اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو پتہ ہے فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. انہوں نے کہا یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تیری تسبیحات اور ذکر میں لگے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تیری بارگاہ کے اندر. میں نے ابھی صبح دوستوں کو حدیث سنائی کل کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان پہ جو ہے وہ 4 انگل کے برابر جگہ نہیں ہے، آسمان کے اوپر 4 انگل کے برابر بھی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کر رکھا. یعنی آسمان جو ہے وہ فرشتوں کے سجدوں سے کیا ہے ہر طرف بھرا ہوا ہے. 4 انگل بھی جگہ باقی نہیں بچی جہاں پہ کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کر رکھا. اتنی جگہ بھی باقی نہیں بچی، حدیث پاک میں آتا ہے. تو گویا فرشتے اتنے عبادت کرنے والے، اتنی تسبیحات کرنے والے، اتنا ذکر کرنے والے، لیکن سامعین محترم ہوا کیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. جب فرشتوں نے یہ کہا نا یا اللہ ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں، تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں تمہارے سامنے، ان کے نام بتاؤ. تو وہ کیا کہنے لگے؟ آگے سے کہنے لگے پروردگار ہم نہیں جانتے، ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو ہی بہتر جانتا ہے. پروردگار نے حضرت آدم کو فرمایا کہ اے آدم تم بتاؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ ساری کی ساری چیزوں کے کیا کیے؟ نام بتا دیے. تو پروردگار نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو گویا پروردگار عالم نے جو ذکر کرنے والے تھے نا، ذکر کرنے والے تھے، ان کو جھکا دیا، اور جو عالم ہے اس کو کیا بنا دیا؟ مسجود بنا دیا. آدم علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے ان پر واضح کر دیا کہ تم جھک جاؤ، سجدہ کرو، اور آدم کو فرمایا تم مسجود ہو، اور یہ ساجد ہے. یہ کیا ہے؟ ساجد ہے. تو پتہ چلا کہ عالم کی شان کیا ہے؟ عالم کی شان یہ ہے کہ ذکر کرنے والا بڑی عزتوں کا مالک ہے، لیکن عالم کے سامنے کیا ہے؟ اس کی شان کا سکہ نہیں چلتا. عالم جو ہے اس سے ہزاروں گنا کیا ہے؟ آگے ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کی شان یوں ہے، فرمایا جس طرح میری شان اپنے امتی کے ادنا سے امتی پر جس طرح میری شان ہے، فرمایا ایسے ہی عالم کی شان عابد پر یوں ہے. تو سامعین محترم اس لیے جو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے جب قرآن کی تلاوت کریں تو ساتھ ساتھ قرآن کو کیا کریں؟ سیکھیں. قرآن کی جو ہے وہ معنی اور مفاہیم سیکھیں اور عالم بنے تاکہ آپ کو بھی درجہ عطا کیا جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن. سرکار فرماتے ہیں جو قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے، جو قرآن کا کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی ماہر سے مراد جو عالم ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا کیا ہوتا ہے؟ عالم ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام البررہ. فرمایا اس کی منزل کہاں ہو چلی جاتی ہے، اس کا درجہ کتنا ہو جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جی، فرمایا جو قرآن کا عالم اور ماہر ہو جاتا ہے، فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا اس کا درجہ معزز فرشتوں اور اللہ کے پیغمبروں کے غلاموں کے اندر درجہ ہو جاتا ہے. اس کا جو عالم دین ہوتا ہے اس کا درجہ کون سا رکھا جاتا ہے؟ اس کو کس درجے میں دگا دی جاتی ہے؟ فرمایا جہاں اللہ کے معزز فرشتے اور جہاں پہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے غلاموں کے اندر، خاص غلاموں کے اندر اس عالم دین کو شامل کیا جاتا ہے جو قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے. اب قاری قرآن کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن جو عالم دین ہے، جو قرآن کا عالم ہو جاتا ہے، اس کا فرشتہ معزز فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کی غلامی والا رشتہ اس کو عطا کیا جاتا ہے. تو سامعین محترم یہ حدیث جو ہے وہ آگے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتنعطع فیہ. فرمایا ایک بندہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی زبان جو ہے اٹکتی ہے. تو فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس پر مشقت ہے قرآن پڑھنے کے اندر. لَهُ اجران، فرمایا اللہ نے اس کے لیے 2 اجر رکھے ہیں. کتنے اجر رکھے ہیں؟ کہ ایک بندہ آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے، ایک آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. تو فرمایا چونکہ اس کی مشقت زیادہ ہے، فرمایا اس کا ثواب بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا جو عالم دین ہوتا ہے
اس کا جو درجہ ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اس نے علم دین سیکھا۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت بھی سیکھی اور ساتھ ساتھ اللہ کا دین بھی سیکھا، تو عالم دین بن گیا۔ تو عالم دین کے بننے کی برکت سے اس کا درجہ ہے فرشتوں کے برابر کر دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی سنیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین الا علی اثنین۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کسی بندے کے اندر حسد کرنا جائز نہیں ہے، کسی بندے کو حسد کرنا جائز۔ فرمایا ہاں دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ فرمایا دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ کون سے دو بندے ہیں؟ رجل عطاہ اللہ الحکمہ، رجل عطاہ اللہ القرآن۔ فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ قرآن عطا کرے، جس کو اللہ پاک کیا کرے؟ قرآن عطا کرے۔ فرمایا اس بندے پر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس بندے پر رشک کیا جائے، یعنی دوسرے بندے جو ہیں اس پر رشک کرے کہ یا اللہ یہ کتنا سعادت مند ہے کہ تو نے اس کو اپنے فضل سے قرآن کی دولت عطا فرما دی۔ فرمایا اس پہ رشک کرنا جو ہے وہ، اس پہ رشک کرنا جائز ہے۔ دوسرا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ قرآن دے اور وہ قرآن کی برکت سے دن کو بھی قیام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رات کو بھی قیام کرتا ہے۔ فرمایا اس پہ رشک کرو۔ اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ عَطَاهُ اللَّهُ مَالًا۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ جس کو اللہ مال عطا کرے، جس کو اللہ پاک کیا کرے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ آناء اللیل وآناء النہار، دن کے وقت بھی خرچ کرتا ہے اور رات کے وقت بھی خرچ کرتا ہے۔ فرمایا پروردگار فرماتا ہے اس بندے پر بھی کیا کرو؟ رشک کرو، اس بندے پر بھی کیا کرو؟ تو یہ دو بندے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ قرآن عطا فرمائے اور وہ قرآن کے ساتھ کیا کرے؟ عمل کرے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ مال عطا کرے اور وہ اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ خرچ کرے۔ فرمایا ان پر رشک کرو، یہ قابل رشک لوگ ہیں، یہ قابل رشک لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہو گیا۔ تو شامل محترم، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، عن عقبہ ابن عامر، یہ سرکار دو عالم کے وہ صحابی ہیں جو صفہ پر رہتے تھے۔ پتہ ہے مسجد نبی کے اندر ایک جگہ چبوترا بنا تھا جس کو مقام صفہ کہتے ہیں، جس کو مقام صفہ کہتے ہیں۔ جو صحابہ 70 یا 100 یا 200 صحابہ اکثر وہاں رہا کرتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنا، قرآن حکیم کو سیکھتے، حدیث پاک کو سیکھتے، نبی علیہ السلام کے کام کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، سرکار کی اونٹنیوں کا دودھ بھی دولیا کرتے تھے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب بھی سرکار آواز دیتے اٹھ کے جہاد کے لیے نکل پڑتے تھے۔ وہ ہر وقت تیار، وہ ہر وقت کے مجاہد ہوتے تھے۔ وہ ریگولر آرمی تھی، سرکار کی ریگولر آرمی تھی، ہر وقت اسٹینڈ بائی رہتے تھے۔ جو ہی سرکار کی آواز آتی وہ اٹھ کے دوڑ پڑا کرتے تھے۔ وہ اصحاب صفہ، وہ اصحاب صفہ۔ یہ جو مدارس میں رہنے والے بچے ہیں یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جو سرکار دو عالم کے اصحاب صفہ میں تھے نا۔ یہ مدارس میں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرز پر مدارس کے اندر رہتے ہیں اور ہر وقت سٹینڈ رہتے ہیں دین کے لیے۔ کبھی بھی کوئی دین پہ کھڑا وقت آتا ہے تو یہ اللہ کے دین کے لیے باہر نکل پڑتے ہیں۔ کبھی بھی ان کو جہاد کے لیے آواز دی جائے تو یہ نکل پڑتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ کبھی کوئی دین پہ مشکل وقت آتا ہے تو کسی تحریک اٹھتی ہے قرآن کے، جب کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے تو نکل پڑتے ہیں، جب کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو یہ مدارس کے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ نکل پڑتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کی سنت ادا کرنے والے لوگ، اور اسی سے صوفی بنا ہے۔ اسی سے کیا بنا ہے؟ صوفی۔ اصحاب صفہ سے صوفی بنا ہے کہ جو وہ کیا تھے؟ وہ پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہوتے تھے لیکن وہ ہوتے بڑے غیرت مند تھے، ہوتے بڑے غیرت مند تھے، وہ ہوتے بڑے متقی تھے، ہوتے بڑے پرہیزگار تھے، ہوتے بڑے عاشق رسول اور محب رسول تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ جو صوفی اسلام ہے اس کے اندر بھی ساری چیزیں یہی نہیں ہوتی۔ سچا صوفی ہو بڑا سچا صوفی ہو بڑا غیرت مند ہوتا ہے، سچا صوفی ہو بڑا متقی ہوتا ہے، سچا صوفی ہو محبت رسول کا جو ہے پیکر ہوتا ہے، سچا صوفی ہو اسلام کا صوفی ہوتا بڑا جو ہے وہ رسول کریم کی سنت کا پابند ہے۔ تو وہ جو اصحاب صفہ تھے، آج کے صوفیاء اسی طرز پر جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ یہ حضرت عقبہ ابن عامر جو ہے کہتے ہیں کعوہ خرج رسول اللہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف آئے صفہ میں، ہمارے وہ چبوترے کے پاس
ونحن فی الصفہ، کہتے ہیں ہم صفہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر. فقال ایکم یحب، تو سرکار نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو ان یغدو کل یوم، کہ صبح صبح تم میں سے کوئی بندہ، اصحاب صفہ میں سے کوئی بندہ اٹھے اور نکل جائے الی بطحان، مدینہ شریف کے پاس ایک بازار تھا، ایک جنگل تھا، بڑا وسیع جنگل، آج بھی موجود ہے. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اٹھے اور بطحان کی طرف نکل جائے، بطحان میں چلا جائے. یا فرمایا ابل عقیق، مدینہ شریف کے 3 میل کے فاصلے پر ایک بازار لگتا تھا جس کا نام تھا عقیق، مقام عقیق، وہاں ایک بازار لگتا تھا، شاید آج بھی لگتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کوئی تم میں سے بطحان کی طرف نکل جائے یا بازار کے عقیق کے بازار کی طرف چلا جائے. فیاتیہ بناقتین قوما بین، تو سرکار نے فرمایا وہ وہاں پہ جائے اور 2 اونٹنیاں لے کے وہاں سے واپس آئے، لمبی چوڑی اونچی اونٹنیاں. آپ کو پتہ ہے جو اونچی اونٹنیاں ہوتی ہیں ان کا ریٹ بڑا ہوتا ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں 2 اونٹنیاں تمہیں وہاں سے ہر روز مل جایا کریں. کس طرح؟ فی غیر اسم، بغیر کوئی گناہ کیے، بغیر کوئی، نہ چوری کرو، نہ ڈاکہ مارو، نہ کسی کا مال چھینو، نہ جھوٹ بولو، نہ کاروبار کے اندر 2 نمبری کرو، بغیر کسی گناہ کے تمہیں 2 اونٹنیاں ہر روز صبح دے دی جائیں اور تمہیں مل جائیں بغیر کسی جو ہے وہ محنت اور مشقت کی اور بغیر کسی گناہ کیے. ولا قطع رحم، اور نہ قطع رحمی، فرمایا قطع رحمی کیے بغیر، یعنی کسی رشتہ دار کا مال چھینے بغیر، رشتہ دار کا مال بھی نہیں چھیننا، گناہ بھی کوئی نہیں کرنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ظلم بھی نہیں کرنا کسی پہ، غصب بھی نہیں کرنا، یہ سارے کام کیے بغیر تمہیں کیا مل جائیں؟ 2 اونٹنیاں تمہیں عطا کر دی جائیں. تو صحابہ کرام نے کہا فقلنا یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہاں، کلنا نحب ذالک، ہم میں سے ہر بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، ہم میں سے ہر بندے کی یہ بات پسند ہے کہ ہر روز وہ 2 اونٹنیاں جن کی جو ہے قیمت لاکھوں روپے کے اندر ہو، بغیر گناہ کیے، بغیر مال چھینے، بغیر ظلم کیے، بغیر جو ہے وہ کسی پہ قطع رحمی کیے، بغیر رشتہ دار کو تنگ کیے، بغیر 2 اونٹنیاں ہر روز ہمیں مل جائے، تو اس سے بڑی کیا دولت ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہیں اس کا، فرمایا میں پھر تمہیں یہ وظیفہ نہ بتاؤں؟ فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، فرمایا پھر تم میں سے ہر بندہ روزانہ صبح کے وقت مسجد میں چلا جایا کرے. فرمایا جو 2 اونٹنیاں چاہتا ہے نا، فرمایا تم میں سے ہر بندہ پھر کیا کرے، صبح صبح کدھر جائے؟ مسجد کی طرف جائے. فیعلم، فرمایا وہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن سیکھے. کیا کرے؟ فیعلم او یقرأ، یہاں بیٹھ کے وہاں اللہ کا قرآن پڑھے، یا سیکھے یا کیا کرے؟ پڑھے. کتنی؟ آیتین، 2 آیتیں. کتنی؟ فرمایا 2 آیتیں پڑھو گے تو اللہ پاک تمہیں 2 اونٹنیوں سے زیادہ عطا فرما دے. فرمایا مسجد میں جانا صبح، وہاں پہ جا کے قرآن سیکھنا، درس قرآن جس طرح ہوتا ہے وہ سیکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ سیکھنا. فرمایا وہاں صبح درس قرآن لینا، وہاں جا کے 2 قرآن کی آیات پڑھنا، اور ساتھ ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کے اندر بھی قرآن سنا جائے گا، کئی آیات پڑھی جاتی ہیں. تو فرمایا وہاں جا کے کیا کرنا؟ من کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں وہاں سیکھنا یا 2 آیتیں وہاں پڑھنا. کیا ہوگا؟ خیر اللہ من ناقتین، فرمایا یہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. ان 2 اونٹنیوں سے کیا ہے؟ وَثَلَاثٍ خَيْرٌ لَّهُنَّ مِن ثَلَاثٍ، سرکار نے فرمایا 3 آیتیں پڑھو گے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ، فرمایا 4 آیتیں پڑھو گے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا جتنی تعداد بڑھاتے جاؤ گے اتنی اونٹنیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. 5 پڑھو گے تو 5 سے بہتر ہوگی، 6 پڑھو گے تو 6 سے بہتر ہوگی، 7 آیتیں پڑھو گے سیکھو گی تو 7 سے بہتر ہوگی. تو گویا نبی علیہ السلام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی امت کو رغبت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں فجر کی نماز جو ہے اس کی طرف اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جایا کرو اور وہاں اللہ کا قرآن پڑھا کرو. تو یوں ہوگا کہ بغیر مشقت کیے تم کیا کرو گے؟ اتنا ثواب لے کے گھر میں آؤ.
جتنا اونٹنی کا قد بت ہوتا ہے نا، جتنا اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے، فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ تم اللہ کی بارگاہ سے اجر لے کے گھر آیا کرو، 2 آیتیں پڑھنے کے ساتھ، 3 آیتیں پڑھنے کے ساتھ، 4 آیتیں پڑھنے کے ساتھ، 2 آیتیں سیکھنے کے ساتھ، 3 آیتیں سیکھنے کے ساتھ. تو جتنا پڑھاتے جاؤ گے، قرآن پڑھتے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارا اجر کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے. تو سامعین محترم، یہ قرآن حکیم کی وہ جو ہے مقدس اور لاریب کتاب ہے، جس کی برکت نبی علیہ السلام نے اپنی امت، جس کی برکت سے سرکار کی امت کو اتنے ثواب عطا کیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اوپر جو گورنر بنایا، ان کا نام تھا حضرت نافع. ان کو حضرت عمر پاک کی خلافت کے اندر گورنر بنایا گیا مکہ شریف کا. آپ تو مدینہ رہتے تھے نا، تو ریاست تھی مدینہ کی، آپ مدینہ شریف میں دارالخلافہ مدینہ تھا. تو ایک دفعہ آپ مکہ شریف تشریف لے کے آئے حضرت عمر پاک، تو فرمایا باہر آ کے، مکہ سے باہر آ کے میری بات سنو. جو گورنر تھا نا مکہ کا، ان کو پیغام بھیجو کہ مکہ سے باہر آؤ، میری بات سنو. آ کے وہ باہر آ گئے. تو حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا، بتاؤ اپنے پیچھے مکہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ چونکہ اب وہ باہر آ رہے تھے نا، تو یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے امیر نے نکلنا تو وہاں اپنا کیا کرے، نائب قائم کرے، اپنے نائب کو وہاں پہ کھڑا کرے کہ اس کے پیچھے وہ اس کی کیا کرے، نیابت کرے. تو آپ نے آتے ہی پوچھا، فرمایا نائب کس کو بنا کے آئے ہو اپنا؟ تو حضرت وہ کہنے لگے، جو گورنر تھے مکہ کے نافع، وہ کہنے لگے ابن ابزا کو. انہوں نے کہا ابن ابزا، میں یا امیر المومنین ان کو اپنا نائب بنا کے آئے ہوں. فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت عمر پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ میرے غلاموں میں سے ایک غلام زادہ ہے. یہ کیا ہے؟ میرے غلاموں میں سے ایک غلام زادہ ہے، غلام بن غلام ہے. حضرت عمر نے فرمایا وہ ایک غلام زادے کو مکے کا گورنر بنا دیا تم نے؟ مکے کو قریشی، ہاشمی، بڑے بڑے سردار اور بڑی بڑی وہ اناؤں کے مالک لوگ ہیں، تو وہ ایک غلام کو گورنر کے طور پر قبول کر لیں گے؟ تو تم نے ایک غلام کو جو ہے وہ مکے کا گورنر بنا دیا، اپنے پیچھے اپنا نائب بنا دیا، تو کیا مکے کے لوگ اس کو قبول کر لیں گے؟ وہ کہیں گے ہم اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے ہاشمی اور اتنے بڑے قریشی لوگ ہیں، تو ایک غلام جو ہے ہمارے اوپر گورنری کرے گا؟ تو پتہ ہے حضرت نافع نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حضرت میری بات تو سنیں. انہوں نے کہا حضرت وہ قرآن کا عالم ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ قرآن کا عالم ہے، اس کو وراثت بڑی آتی ہے، وہ ماہر قرآن ہے، وہ عالم قرآن ہے، اور اس کو وراثت کے مسئلے بڑے آتے ہیں، وراثت بڑی جانتا ہے. وہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو فوری بتاتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا وہ عالم دین ہے، وہ قاری قرآن ہے، اور وہ وراثت کا عالم ہے اور قرآن کا عالم ہے. تو پھر حضرت عمر نے یہاں پہ یہ بات سنی ہے، بات کیا تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے رسول کریم سے، کعوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے مصطفیٰ کی مقدس زبان اطہر سے میں نے سنا ہے. پر سرکار فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے غلاموں کو زمین سے لے کے عرش تک اٹھا دے گا. فرمایا جو قرآن پڑھے گا اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کو زمین سے اٹھائے گا اور اس کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا. قرآن کی برکت سے قومیں اٹھا دی جائیں گی، قرآن کی برکت سے قومیں جو ہے وہ عروج پائیں گی، قرآن کی برکت سے ریاستیں اوپر اٹھا دی جائیں گی، قرآن کی برکت سے معیشت اوپر اٹھے گی، سیاست اوپر اٹھے گی اور معاشرت اوپر اٹھے گی اور سماجیات اور اخلاق اٹھیں گے. فرمایا جو جتنا قرآن پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کا مرتبہ اتنا ہی بڑھاتا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی برکت سے فرمایا قومیں اٹھا دی جائے گی. تو سامعین محترم جب یہ اصول تھا، جب ریاست اسلامیہ کے اندر یہ اصول تھا تو قومیں واقعی اٹھی ہوئی تھی. پھر 32 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی ہوتا ہے، کوئی 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی ہوتا ہے، اور جو ہے بوریا نشین ہوتا ہے، اور کیسر و کسرا جو ہے وہ اپنے محلات میں کامتے ہیں حضرت عمر کا نام سن کے. تو سامعین محترم یہ کیا ہے؟ یہ ساری قرآن کی برکت تھی. جو قرآن پڑھنے والے تھے وہ زمین سے لے کے عرش تک جو ہے وہ اٹھے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابن ابزا کو بنا کے آیا ہوں. حضرت عمر نے جب پوچھا نا کیوں وہ غلام کو بنایا، تو انہوں نے کہا حضور وہ عالم قرآن ہے.
تو آپ نے پھر فرمایا سنو پھر میں تمہیں رسول کریم کا فرمان سناتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا تھا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کو زمین سے لے کے آسمان تک بند کر دے. اور آگے فرمایا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، دوسرا بھی سنیں. اور فرمایا میں نے یہ بھی مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا ہے کہ جو قرآن سے بے وفائی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو ذلیل و رسوا کر دیے جائیں. اقبال نے کہا تھا شاید وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، وہ زمانے میں معزز تھے ہم خار ہوئے تم خار ہوئے وہ خار ہوئے سارے خار ہوئے تارک قرآن. ساری قوم خار ہوئی تارک قرآن ہو، ساری امت جو ہے وہ در بدر اور خار ہوئی تارک قرآن ہو کے. جب کوئی قرآن کا عامل ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو خار اور اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہوتا. ٹھیک، آج پوری ریاستیں جو ہیں وہ خار ہو رہی ہیں، پوری ریاستیں، لاکھوں فوج ہے. پورے عالم اسلام کی اس وقت کتنی فوج ہے؟ 50 لاکھ فوج ہے. 57 اسلامی ممالک ہے اور کتنی فوج ہے بھائی صاحب کتنا؟ 50 لاکھ فوج ہے. 50 لاکھ فوج ہے اس وقت پوری عالم اسلام کی، پوری امت کی 50 لاکھ فوج ہے. لیکن کوئی عزت ہے پوری دنیا کے اندر؟ کوئی عزت نام کی چیز ہے امت کی اس وقت؟ تیل کی دولت ان کے پاس، سونا ان کے پاس، ریکوڈک ان کے پاس، سمندر ان کے پاس اور زرخیزیاں ان کے پاس، اور جناب جو ہے وہ نوجوان جو یوتھ ہے، جو وسائل ہے یوتھ کے وسائل ہے وہ سارے ان کے پاس ہیں. اور ان کے پاس جو ہے وہ زمینیں ہیں. 57 اسلامی ممالک ہیں جن کی زمین جو ہے وہ کروڑوں جو ہے وہ مربع میل بنتی ہے. لیکن پوری قوم جو ہے وہ چھوٹا سا ایک اسرائیلی سنبھالا جا رہا ہے ان سے، ایک چھوٹا سا اسرائیلی سنبھالا جا رہا ہے ان سے. دور حاضر کے اندر جب 45 ہزار بندہ مار دیا اسرائیل نے، معصوم بچے مار دیے. کسی نہ جرنیل کو غیرت آتی ہے، نہ کسی حکمران کو غیرت آتی ہے، نہ جو ہے نا وہ کسی اور کو جو مقتدر طبقات ہیں ان کو غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. سرکار نے تو فرمایا تھا پوری امت جو ہے وہ جست واحد کی طرح ہے. پوری امت کیا ہے؟ جست واحد. فرمایا اگر یہاں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں بھی ہوتی ہے، اگر یہاں ہوتی ہے تو یہاں بھی ہوتی ہے. جسم کا کوئی ایک حصہ درد کرتا ہے تو فرمایا سارا ہی جسم کیا کرتا ہے؟ درد کرتا ہے. تو امت جو ہے وہ کدھر گئی؟ امت کا تصور اجتماعیت. ٹھیک، امت کٹ رہی ہے، بچے ان کے لاشیں بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک، اور امت کدھر ہے؟ امت کدھر ہے؟ امت کی غیرت کدھر ہے؟ وسائل امت کے کدھر ہے؟ امت کی فوجیں کدھر ہے؟ امت کی ایجنسیاں اور کدھر ہے امت کی جو ہے وہ غیرت؟ وہ قرآن کی برکت سے آتی ہے، وہ قرآن کی برکت سے آتی ہے. جب قرآن نہیں رہے گا، جب قرآن پہ عمل نہیں رہے گا تو پھر یوں ہی ذلت اور رسوائی ہو. یہ بات حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا بندہ مومن موت سے یوں محبت کرتا ہے عیسائی کی طرح تو شراب سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ جذبہ تھا تو قوم غالب تھی. اور جب لوگوں کو زندگیاں پیاری ہو گئی، جرنیلوں کو بھی زندگیاں پیاری ہو گئی، حکمرانوں کو بھی زندگیاں پیاری ہو گئی. جب صلاح الدین بھی تھا نا ایک حکمران تھا، نور الدین زنگی بھی ایک حکمران تھا، اور باقی بھی اسلام کے جو ترکان عثمان بھی ایک حکمران تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی تو تھے نا امت کے اندر. ان سے کیوں کفر ڈرتا تھا؟ اس لیے کہ ان کو زندگیوں سے پیار نہیں تھا، ان کو رسول اللہ کے دین سے پیار. تو سامعین محترم، میں یہ بات آپ کے سامنے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہے قوموں کو عروج دینے والی کتاب، یہ ہے قوموں کو سربلند کرنے والی کتاب، یہ ہے عزت و عظمت سے ہمکنار کرنے والی کتاب، یہ ہے ساری زندگی جو ہے جو اس سے وفا کرتا ہے. پتہ ہے وہ کیا نام تھا اس کا؟ شاید وہ نور النساء، مغل دور حکومت کے اندر وہ ایک عورت تھی یہاں پہ، مہر النساء یہاں اس کا نام تھا میرے خیال میں، نور النساء یا مہر النساء نام تھا، تاریخ کے اندر ان کا ذکر آتا ہے. ایک عورت تھی، حافظ قرآن تھی، عالم دین تھی. وہ دائیں ہاتھ میں قرآن رکھتی اور بائیں ہاتھ میں تلوار رکھتی تھی ہر وقت. اقبال نے ان کی نظم، اپنی نظم میں بڑی تعریف کی ہے ان کی. تو دائیں ہاتھ میں ان کے قرآن ہوتا اور بائیں ہاتھ میں تلوار. ایک عورت ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جب میں مر بھی جاؤں تو میری تلوار میری قبر میں دفن کرنی ہے صاحب. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں قوم کے تو پھر قومی عروج پاتی ہے. اور جب قوم جو ہے وہ سارا دن ساری رات فیس بک کے اوپر چڑھی رہے،
नौजवान सारी रात ट्विटर यूज़ करते रहे, यूट्यूब सारी रात चढ़े रहे यूट्यूब के ऊपर, सुबह इनके उठ के चेहरों पे नूर होगा कि सुबह उठ के क्या करेंगे, ये इंग्लिस्तान को फ़तह कर देंगे, इंडिया को फ़तह कर देंगे। इनसे इंडिया फ़तह नहीं होता, इनसे दिल्ली फ़तह नहीं होता, इनसे इसराइल नहीं डरेगा, इनसे कोई भी नहीं डरेगा, इनसे तो हमसाया भी नहीं डरेगा, इनसे तो कोई भी नहीं डरेगा, इनसे कादियानी नहीं डरेंगे, इनसे मरज़ई और मुर्तद्दीन नहीं डरेंगे। उनको पता है इनको हमने अपने लपेट में ले लिया है, उनको पता है हमने इनको बेगैरत बना दिया है, इनके अंदर से गैरत वाला नशा हमने खींच लिया है। इनसे कोई नहीं डरेगा, उनसे डरेंगे जो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम होते हैं, लोग उनसे डरते हैं। जो जिहाद की बात करते हैं उनसे लोग डरते हैं, जो कुरान की बात करते हैं उनकी जो है गैरत, उनके अंदर जो है ना वो, उनसे लोग खौफ खाते हैं, ठीक है ना। इनसे तो कोई बंदा खौफ नहीं खाता, जिनको चलते हुए जो है ना वो चक्कर आते हैं, जिनको चलते हुए चक्कर आते हैं, ठीक है ना। इतनी इनकी ताकत है, चलते हुए ये गिरते फिरते हैं, ठीक है ना। जिहाद का नाम लेने से जो है ना ये अपने माएँ कहती हैं अंदर 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 अपने कमरों में दाखिल हो जाओ, ठीक है ना। मौलवी की तरफ नहीं जाना, मौलवी की तरफ नहीं जाना, ये जिहाद की बात करता है। माएँ अपने बच्चों को घर में बिठा लेती हैं, इनसे तो कोई नहीं डरेगा। तो बहरहाल सामईन मोहतरम, ये कुरान हकीम का जो है ना वजीफ़ा, इस पर वापस आना चाहिए उम्मत को। आपको अपने बच्चों को लेके आना चाहिए, अपनी बच्चियों को लेके आना चाहिए, और बचपन के अंदर ही उन पर मेहनत करनी चाहिए, बचपन के अंदर ही उनको कुरान की तरफ मायल करना चाहिए। पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब गोल हो जाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर ही उनको कुरान की दौलत से हमकिनार करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जब फौत होने लगे तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, आपने फरमाया, उस्मान गनी कहने लगे आपकी बच्चियाँ छोटी छोटी, तो मैं उनका वजीफ़ा ना बता दूँ, मैं बैत माल से उनका वजीफ़ा ना बता दूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, आपने फरमाया मेरी बच्चियों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फरमाया मेरी बच्चियों की फ़िक्र ना करें, फरमाया मैंने उनको सूरह वाक़िया पढ़ा दी है, फरमाया मैंने उनको सूरह वाक़िया, फरमाया जिसको सूरह वाक़िया पढ़ता है अल्लाह उसका राज़िक़ खुद ही होता है, अल्लाह गैब के ख़जानों से उसको रिज़्क़ अता करता है। फरमाया मुझे उनकी कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरी बच्चियाँ खाएंगी कहाँ, मेरे बच्चे खाएंगे कहाँ से। फरमाया मैंने उनको कुरान पढ़ा दिया है, मैंने उनको सूरह वाक़िया पढ़ा दी है, उनका रिज़्क़ कहाँ से आएगा अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, अल्लाह उनको कहाँ से रिज़्क़ अता फरमाए। तो इसलिए अपने बच्चों को जो है कुरान हकीम की तरफ लेके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर पूरा चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।